بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلح خیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں سیدنا شاہ جلال قدس سر العزیز ریسرچ سینٹر میں ہم اس وقت 38ویں افکار رضا سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہے بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلح جگر گوشائے بطول رضی اللہ تعالی عنہما۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو
قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے احکام اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضا کے مطابق تاریخ اسلامی میں ایک صلح ہوئی، جس صلح کی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت سنائی گئی، اور جب وہ صلح ہوئی تو امت میں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیا گیا، اور پھر اس پر امت میں آج تک اور قیامت تک کے لیے اثرات مرتب ہوئے اور ہوں گے۔ یہ صلح وہ صلح ہے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس کا معاہدہ طے کیا، اور خلافت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ جب یہ صلح ہوئی تو اس سال کو عام الجماعہ کہا گیا، ان مسلمانوں کی اجتماعیت کا سال اور جماعت کا سال۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اور دوسری طرف سے جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے اسی وقت ہی اس صلح پر بہت شور مچایا، اور اس کی وجہ سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بنایا، اور ان کو معاذ اللہ یا مذل المومنین کہہ کر کہ اے مومنین کو ذلیل کر دینے والے، یا عار المومنین کہہ کر انہوں نے آوازیں کسیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ چلتے چلتے آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کچھ لوگ اس صلح کی بنیاد پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ اہل حق اہل سنت و جماعت اس صلح کی بنیاد پر، چونکہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات نبوت ہیں ان کے مطابق جو ایک خبر دی گئی اس کی روشنی میں ہوئی، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو قرآن مجید میں ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، ان دونوں کی جو باہمی تطبیق ہے جس کو انہوں نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا، اس کے مطابق یہ صلح ہوئی۔ تو اہل حق ہمیشہ سے اس کی تحسین کرتے آئے ہیں، اور آج بھی اس صلح کی بنیاد پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحسین کی جاتی ہے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ امت کے لیے ان کی شخصیت ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پردہ ہیں، ان کی ہستی اتنی مظلوم ہے، اور اس حد تک روافض کی طرف سے ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا اور پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان سے صلح کرنے کی بنیاد پر خود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ صدیوں سے معاذ اللہ ایسا ہو رہا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ صلح کرنا، اور اس کے لحاظ سے پھر جو تقاضے ہیں قرآن و سنت کے اور جو حقائق ہیں ان کو نسل نو کے سامنے پیش کرنا،
یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ آج اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد اس موضوع کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں کی طرف سے جو تنقید کی جا رہی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اس صلح کی بنیاد پر آپ کے سید ہونے کا انکار کیے جانے لگا اور آپ کے شاہ ہونے کا انکار کیا جانے لگا، جس میں واضح طور پر ریاض حسین شاہ نامی شخص نے، جو راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہے، یہ کہہ دیا کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلح ہے، جس کا تقاضا خود ذات رسول علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے، وہ حدیث جس میں اس کا ذکر ہے، اس صلح کے بارے میں یعنی یہ لفظ بولے گئے کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے، اس کے نتیجے میں وہ شاہ ہی نہیں رہتا، حالانکہ یہ وہ شاہ ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ جن کے سید ہونے کا بطور خاص تذکرہ جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو چونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں جہاں سے بھی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، چونکہ صحابہ پر تان پورے اسلام پر تان ہے، پورے قرآن پر، دین پر تان ہے، تو اس بنیاد پر اپنی بساط کے مطابق اگلی نسلوں تک جو صحیح دین ہے وہ پہنچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس واسطے آج کا موضوع جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں چونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تنقید جس وجہ سے کی جا رہی ہے، پھر اس شخصیت کا تذکرہ اور ان کے لحاظ سے صورتحال کو بیان کرنا یہ لازم ہے، تاکہ وہ کلیئر ہے یقیناً اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی کلیئر ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض نہ آئے، کہ جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور بہت بڑی ہستی ہیں، اور اسلام پر ان کے بڑے احسانات ہیں، اور ان کی محبت یقیناً جنت جانے کا ایک راستہ ہے، تاکہ وہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ کیونکہ یہ سارا موضوع جو ہے وہ ہم مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے افکار کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر فتاوی رضویہ سے، اس کے مختلف مجلدات سے اس موضوع کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے جو دلائل ہیں اصل قرآن و سنت سے، وہ بھی ساتھ تذکرہ ان کا کیا جائے گا۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 27 میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ ہے، صفحہ نمبر 51 پر۔ وہ حدیث شریف جو ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ختم نبوت ہیں، یعنی 10,000 سے زائد احادیث جو مستقبل کے بارے میں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکون بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا یلبس الا قلیلا، مسند خلافت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر ہی رہیں گے، یعنی پھر ان کا وصال ہو جائے گا، اور اس کے بعد قیامت تک یہاں جن خلفاء کا تذکرہ ہے ان کی تعداد 12 بیان کی گئی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء کی تحسین فرمائی۔ یاد رکھیں ایک حدیث دوسری ہے، وہ 12 اماموں کے لحاظ سے ہے، اور ائمہ مطہرین ہمارے نزدیک ان کی بھی بڑی شان ہے، وہ مطہرین ہیں مگر معصومین نہیں، اور سلسلہ ولایت اور فیوز و برکات کے لحاظ سے اور امت کے لیے ان کی احسانات اور جو برکتیں ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر خلافت بحیثیت والیان امت کہ جن کو امت کا والی بنایا گیا اور حکومت کے زیر سایہ جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اعتماد کا اظہار کیا گیا، وہ والیان امت علیحدہ 12 کی تعداد میں ہیں، جن کو 12 خلفاء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا، حدیث ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی شمار لینا لازم ہے کہ خلفاء کہاں سے شروع کریں گے۔ اس حدیث کی ایک روایت میں ہے، یکون بعدی 12 خلیفہ ابو بکر الصدیق لا یلبس الا قلیلا، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دن ہی مسند خلافت پر رہیں گے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میں مراد وہ خلفاء ہیں کہ والیان امت ہوں۔ ویسے تو حدیث شریف میں یا آیت دیکھے تو مطلقاً انسان کو خلافت دی گئی ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ پہلے زمین پر جن ہوتے تھے اور جنوں کے بعد پھر انسانوں کو خلافت ملی، اور پھر ایک وہ جہاں تذکرہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور پھر ایک خلافت مطلقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ایسے ہی حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر، میرے خلفاء پر رحم پر۔ یہ بھی خلفاء کا تذکرہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ فرما الذین یروون احادیثی من بعدی، جو میرے بعد میری احادیث کو روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہیں۔ تو اب وہ بھی یہ خلافت ہے، لیکن یہاں جو 12 خلفاء ذکر کیا گیا ان سے خاص خلافت مراد ہے۔ وہ خاص خلافت کیا ہے؟ والیان امت ہونا، امت کے والی ہونا۔ تو اعلی حضرت لکھتے ہیں اس میں مراد وہ خلفاء ہیں کہ والیان امت ہوں اور عدل و شریعت کے مطابق حکم کریں، عدل و شریعت کے مطابق حکم کریں۔ ان کا متصل مسلسل ہونا ضرور نہیں کہ یہ 12 متصل ہی ہوں یکے بعد دیگرے، ایسا نہیں ہے۔ نہ حدیث میں کوئی لفظ اس پر دال ہے، حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو 12 کے متصل ہونے پر دلالت کرے۔ ان 12 میں کون کون ہیں؟ تو ان میں سے 9 جو ہیں وہ معین ہو چکے ہیں اور 3 کی تعیین نہیں۔ مجموعی جو 12 ہیں ان میں سے 9 کی تعیین ہو چکی ہے اور 3 کی تعیین نہیں، لیکن وصف سے یہ ہے کہ وہ سارے امام عدل ہوں گے اور زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اس میں اعلی حضرت لکھتے ہیں ان میں سے 12 میں سے خلفائے 4، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، 4 یہ ہیں۔ 5ویں نمبر پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8ویں نمبر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
معلوم ہے، اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. یعنی تعین کے لحاظ سے جو 9 نمبر ہے وہ امام مہدی کا ہے، جو سب سے آخر میں تشریف فرما ہوں گے. یہ 9 ہوئے، باقی 3 کی تعین پر کوئی یقین نہیں، یعنی وہ قیامت تک آئیں گے اور ان کی تعین جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن 9 کی 12 میں سے تعین ہے، اور ان 9 میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. یہ جو وضاحت کی فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر ان 2 ہستیوں کا بطور خاص اتصال کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا کہ خلفائے راشدین کے بعد 5ویں نمبر پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 6 نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بھی شروع میں ذکر کر دیا کہ ان کا متصل مسلسل ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یہاں سے پھر فتاوی رضویہ شریف میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ جو خلافت ہے اس کے لحاظ سے جلد نمبر 7 میں اور جلد نمبر 21 میں ایک وضاحت جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی اہم ہے. جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 507 ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے 2 جہتیں ہیں. ایک ہے ان کی شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں آپ کی شخصیت کی حیثیت. دوسرا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آپ کی حیثیت، اور پھر جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت آپ کے سپرد کر دی، اس کے بعد آپ کا مرتبہ و مقام. تو یہ سب جدا جدا ہے. جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے، جو کہ خلیفہ رابع تھے، ان کے ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف تھا، اہل سنت و جماعت اس اختلاف کو اجتہادی اختلاف سمجھتے ہیں، اور اس اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ وہ اختلاف خلافت کا نہیں تھا. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اختلاف تھا وہ خلافت کے مسئلے پر نہیں تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کا اہل نہ سمجھتے ہوں یا ان کو خلیفہ نہ سمجھتے ہوں. ہرگز اس مسئلے پر اختلاف نہیں تھا. اختلاف جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قصاص کے مسئلے پر تھا. تو یہاں بھی یعنی ایک خلط مبحث کیا جاتا روافظ کی طرف سے، اور پھر روافظ کے جو حاشیہ بردار ہیں ان کی طرف سے، کہ جو اصل وجہ ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو معاذ اللہ قابل اعتراض بنایا جائے کہ وہ کوئی خلافت کے حریص تھے اور اس بنیاد پر ان کا اختلاف تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس سلسلہ میں بہت سے حوالہ جات ہیں، جن میں کتاب صفین کا ایک حوالہ ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جلد 7 ہے اس کے 507 صفحے پر اس کو لکھا. اس میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف تصریح بسند صحیح موجود ہے. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ مجھے خلافت میں نزاع نہیں، نہ میں اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسر سمجھتا ہوں، یعنی نہ میں ان کے ہم پلہ ہوں
اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خلافت کے مستحق نہیں، خلافت میں جھگڑا ہی نہیں۔ یہ لفظ ہیں وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي، یعنی یہ کتاب صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ، میں یہ ضرور بے ضرور جانتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں۔ وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مقابلے میں خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ احق بالامر، امر سے مراد یہاں خلافت ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت ترجمے میں یہ لکھتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ مجھ سے افضل اور احق با امامت ہیں، یعنی امامت خلافت کے وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ ولیکن لستم تعلمون ان عثمان قتل ظلما وانا ابن عمہ وولیہ اطلب بدمہ، مگر تمہیں خبر نہیں کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید ہوئے، میں ان کا ولی ہوں اور ان کے چچا کا بیٹا ہوں، ابن ام ہوں، ان کا قصاص مانگتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قصاص پر اختلاف ہے، اور وہ بھی اس جہت میں ہے کہ انکار قصاص کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس پر اختلاف ہے کہ پہلے کیا کیا جائے، پہلے حکومت مضبوط کی جائے یا پہلے قصاص لیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دائی تھے کہ پہلے جو ہے وہ قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ حکومت مضبوط ہوگی تو پھر قصاص لیا جائے گا، تو پہلے حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ یہ دونوں ہستیوں کا اجتہاد تھا، مقصد دونوں کا غلبہ اسلام تھا، جس میں کسی کا مقصد بھی اقتدار کی حرص نہیں اور نہ ہی دنیا کا لالچ کسی طرح کوئی تھا۔ دونوں اپنے اپنے اجتہاد میں غلبہ اسلام کا طریقہ سمجھتے تھے کہ اگر پہلے قصاص لے لیں گے تو حضرت امیر معاویہ سمجھتے تھے یوں اسلام غالب آئے گا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ جس شکنجے میں ہم نے باغیوں کو جکڑنا ہے اور قاتلوں کو، وہ حکومت مضبوط ہوگی تو پھر اس انداز میں اسلام غالب آئے گا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے یہ صورتحال ہے، اس کا تذکرہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 21 میں بھی کیا ہے۔ جلد نمبر 21 کے اندر صفحہ نمبر 472 پر وہی لکھا انی لأعلم انہ، یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ افضل منی و احق بالامر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی۔ یہاں پر آگے جا کر اعلی حضرت نے یہ وضاحت بھی کی 472 صفحے پہ، یہ جو دوسری جہت اور تیسری ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ کے، اب ان کی حیثیت شرعاً کیا سمجھی جائے گی؟ تو وَأَمَّا بَعْدَ تَفْوِيضِ الْإِمَامِ الْمُجْتَبَى إِيَّاهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِمَامُ حق وَأَمِيرُ صِدْق كما بَيَّنَهُ العلامہ ابن حجر فی الصواعق۔ اعلی حضرت کہتے ہیں لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امر خلافت ان کو تفویض یعنی سپرد کر دیا کہ ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بے شک وہ یعنی امیر معاویہ کیا بنے؟ امام حق بن گئے اور امیر صادق تھے، امام حق اور امیر صادق تھے، جیسا کہ اس کو علامہ ابن حجر مکی نے صواعق میں بیان کیا۔ تو اس واسطے یہ سارے زمانے اور ان میں جو حکم تھا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے تو وہ دعوے دار ہی نہیں تھے خلافت کے،
اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا خلافت کا جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے آپ سے افضل مانتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احق بالامامت مانتے تھے۔ اور پھر جس وقت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت آپ کے سپرد کر دی، تو اب وہ امیر المومنین بھی تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، اور ساتھ امام حق بھی تھے، اور امیر صدق بھی تھے، اور یہ جماعت کا سال اور اتحاد کا یہ تھا کہ اور کوئی دوسری ہستی نہیں تھی عالم اسلام میں جو دعوے دار ہو خلافت کی، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائد اور امام جو ہے وہ تسلیم کر چکے تھے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 3 جلدوں سے جو مختلف مقامات ہم نے پڑھے ہیں، اس کے اندر اب یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اعتماد کیا گیا۔ اب یہ جلد نمبر 29 میں اس اعتماد کے لحاظ سے جو چیزیں ذکر ہیں اب ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اعتماد کیا جانا، اس میں یقیناً یہ تو تھا ہی کہ امت میں امن ہو جائے اور دفع جنگ ہو جائے، لیکن اس کو اس انداز میں لینا کہ یہ صرف جنگ کے خاتمے کے لیے تھا، ورنہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ کو امیر بنایا جاتا، ہنگامی طور پر جنگ کے خاتمے کے لیے یہ صلح کر لی گئی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور یہ محض ایک دباؤ تھا، تو یہ بھی ایک پراپوگنڈا ہے، یعنی محض دفع جنگ یہ نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ایک پراپوگنڈا ہے کہ وہ جو 30 سنہ والی حدیث ہے کہ 30 سال جو ہے وہ خلافت ہوگی، تو چونکہ اب وہ 30 سال مکمل ہو رہے تھے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے دامن کو ملک کے ساتھ آلودہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے خلافت چھوڑ دی، چونکہ 30 سال جو ہے الخلافۃ بعدی 30 سنہ وہ چونکہ مکمل ہو رہے تھے، تو یعنی گویا کہ آگے خلافت ان کے شایان شان ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ 2 باتیں بھی چونکہ آج بھی کی جاتی ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، اور وہ پنڈی کی حضرات ہیں جن کی طرف سے یہ بات بھی کی جاتی ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کے لحاظ سے بھی حقیقت کو واضح کیا فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر۔ اس میں پہلے تو آپ نے جو صفحہ نمبر 336 اور 337 پر تذکرہ کیا، اس میں یہ ہے، سوال کے اندر چونکہ تذکرہ ہے اور سوال وہ لاہور سے گیا تھا، مسجد بیگم شاہی اندرون دروازہ مستی گیٹ، تو لاہور، یہاں سے ایک طالب علم صوفی احمد الدین نے یہ سوال کیا تھا، تو اس میں سوال میں یہ لکھا تھا، سوال نمبر 2، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی واسطے دفع جنگ کے۔ اتنا سوال ہے کہ کیا یہی صورتحال تھی یا کچھ اور ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بے شک امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد فرمائی، اور اس سے مقصود کیا تھا؟ صلح و بندش جنگ مقصود تھی، اور یہ صلح و تفویض خلافت اللہ و رسول کی پسند سے ہوئی، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ سردار بیٹا ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے سبب سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں سے جو دوسرا پہلو ہے اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ محض دفع جنگ نہیں کہ اب اور کوئی رستہ نہیں تو مجبوراً جنگ بندی کے لیے چلو ان کو امیر بنا دیا جائے، اگرچہ ان میں صلاحیت نہیں ہے اور ان سے کامل لوگ موجود ہیں، صرف دفع جنگ کے لیے ایسا کر دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، یعنی دفع جنگ کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں اہلیت تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہلیت تھی۔ اگر اہل نہ ہوتے تو امام مجتبی ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، نہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اسے جائز رکھتے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اسے جائز بھی نہ رکھتے۔ جب انہوں نے جائز رکھا ہے اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو تفویض کیا ہے تو پھر دفع جنگ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان میں اہلیت بھی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں خلافت دینا یہ ان کی اہلیت کا اظہار تھا کہ یہ اس بات کے اہل تھے کہ ان کے ذمے امور سلطنت کو لگا دیا جائے۔ اسی چیز کو مزید اسی جلد میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر بیان کیا 264 صفحے پر اور 378 صفحے پر۔ 264 صفحے پر جو تذکرہ ہے اس کے اندر وہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، اور اس سوال کے اندر بھی معاذ اللہ یعنی کسی کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا لالچی قرار دیتا تھا، اور یہ کہ چونکہ وہ خطا پر تھے تو پھر ان کو امیر نہ کہا جائے، اس طرح کا تذکرہ سوال میں ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خطا چونکہ اجتہادی تھی تو یہ ان کے امیر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ آگے جو وضاحت ہے جواب کی وہ مطلقاً حالات حاضرہ میں بہت ضروری ہے۔ 264 صفحہ جلد نمبر 29 فتاوی رضویہ شریف میں اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قسمیں فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ قبل فتح مکہ شریف مشرف با ایمان ہوئے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا، جہاد کیا۔ دوسرے وہ کہ بعد میں، کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد۔ پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے ان کو فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔
یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان، یہ جملہ بہت قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، جو پیچھے ذکر ہوئی ہر صحابی کی یہ شان اللہ بتاتا ہے۔ تو جو کسی صحابی پر تان کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا۔ جو کسی صحابی پر تان کرے، تو تان کرنا کیا ہے؟ اللہ کو جھٹلانا۔ جو کسی صحابی پر تان کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہیں، یعنی صحابہ کے معاملات کے بارے میں جو تاریخ میں رتب و یابس ہے، اکثر حکایات کاذبہ ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں، اہل اسلام کا کام نہیں۔ جو روافظ اور تفضیلی لوگ پیش کرتے ہیں حکایات کاذبہ، کس کے مقابلے میں؟ ان آیات کے مقابلے میں۔ جو آیات ابھی پڑھی ان کے مقابلے میں وہ اٹھا کے حکایات لے آتے ہیں۔ رب عز و جل نے اسی آیت میں اس کا عمومی بند اللہ نے فرما دیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون، یعنی یہ ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے بھلائی کا تم سے آج وعدہ کر لیا ہے، اور آج کے بعد جو کچھ تم سے ہونا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے، یعنی وعدہ تو میں آج کر رہا ہوں تم سے، اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ بئیں ہما میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، اس کے بعد اعلی حضرت کہتے ہیں اس کے بعد کوئی بکے اپنا سر کھائے خود جہنم جائے۔ اس کے بعد کوئی بکے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے جو کچھ بھی ان سے بعد میں ہونا تھا اللہ نے جب وعدہ فرما دیا، تو اس کے بعد کوئی بکے اپنا سر کھائے خود جہنم جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یعنی یہ اس آیت کے بعد، ان لفظوں کے بعد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر کیا کہ اللہ نے جب فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، تو اس کے بعد یہ بکتے ہیں، تو ان کا بکنا جو ہے وہ یہی ہے کہ پھر وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہونے کا اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ بک بک کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ بارے میں۔ اب یہاں پر جو 378 صفحہ ہے اسی جلد کا 29 کا، اس میں بڑی فیصلہ کن گفتگو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہزادہ اکبر حضرت سبط مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختتام مدت، یعنی وہ جو 30 سال تھی بعد اختتام مدت، یعنی وہ 6 ماہ گزرنے کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم چاروں کے 6 ماہ مزید ان کی جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، عین مارکہ جنگ میں ہتھیار رکھ دیے اور ملک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ
کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے، تو الزام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مختلف طبقے ان گمراہ لوگوں کے بیان کرتے ہیں، کافر یا فاسق، ظالم جائر یا غاصب جابر، اگر ایسا تھے معاذ اللہ تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین باختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرما دیا، یعنی ایسے شخص کو امامت دے دی مسلمانوں کے امور کی، اور خیر خواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا، یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی کو پیش نظر نہ رکھا، اور جو یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا اس کے سپرد جو ہے یہ سب کچھ لگا دیا، تو یہ اعتراض کس پہ لازم آئے گا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مدت خلافت چونکہ ختم ہو چکی تھی، تو آپ فرماتے ہیں اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین نہ رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا؟ یعنی اگر اپنے لیے بادشاہت پسند نہیں تھی تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی پر نگاہ انتخاب نہیں پڑی کہ آپ تو اب بادشاہت اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، اس کے لیے پسند کریں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نہ بنائیں؟ تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہی بنایا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا انتخاب باقی کے مقابلے میں امام حسن مجتبی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو انتخاب تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ان کی تفویض کرنے کے، تو اس میں ان کی صلاحیت اور ان پر اعتماد اور یہ کہ یہ کام چلا سکیں گے، اور باقی چیزوں کو انہوں نے دیکھ کے پھر انہیں یہ سلطنت جو ہے وہ ان کے سپرد کی۔ یہ لفظ سنیں کہ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ یعنی کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین نہ رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا۔ حاشا للہ، بلکہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش گوئی میں ان کی اس فعل کو پسند فرمایا، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جو پہلے ابھی وہ ہم اس کا سارا پس منظر بیان کریں گے۔ تو یہ اگر وہ اہل نہیں تھے تو ان کے لیے اس پسندگی کا اظہار جس ذات کی طرف سے کیا گیا، تو معاذ اللہ جس طرح پیچھے کہا کہ اعتراض امام حسن پر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو پھر یہ بات اوپر چلی جائے گی جس طرف سے پسند کا اظہار کیا گیا کہ اگر اہلیت نہیں تھی اور معاذ اللہ وہ صورتحال تھی جو مخالفین بیان کرتے ہیں، تو پھر نہ اس سلسلے میں پسند کا اظہار ہوتا اور نہ ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام اپنی طرف سے سر انجام دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش گوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور ان کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا، یعنی یہ سید ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ صلح کریں گے، ان کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا۔ کما فی صحیح البخاری، جس میں یہ ہے کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اب یہاں یہ بات ساری جو ہے وہ لوٹ کے آئی اس حدیث کی طرف جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر
یہ بادشاہت تھی تو اس کے بارے میں بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ یہ جو صفحہ نمبر 357 پر یہ الفاظ ہیں اس موضوع کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں خلافت سپرد کرنے کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مولدہ بمکہ تھا و مہاجرہ طیبہ، کہ آپ کے بارے میں خبر تھی پہلی کتابوں میں، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کی جگہ آپ کی طیبہ ہے، وملکہ بالشام، اور آپ کی سلطنت شام میں ہے، آپ کی سلطنت شام میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی اگر سلطنت ہے مگر کس کی، یعنی خلافت نہیں سلطنت ہے، تو سلطنت کس کی ہے مگر کس کی، لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ پھر جو حدیث شریف میں بطور خاص اس کا تذکرہ ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو اس کہ بخاری شریف کے اندر اس کا ذکر کیا، اس میں بڑے واضح الفاظ ہیں، اور اس پر پھر محدثین کی طرف سے تبصرہ ہے ان واضح لفظوں میں کہ کیسے جمع کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت میں اور حدیث میں، اور موضوع بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو۔ کتاب الصلح کے اندر باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارا باب ذکر ہو رہا ہے، ابھی حدیثیں تحت میں علیحدہ ہیں، یہ ترجمۃ الباب کا حصہ ہے۔ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے فرمان، کیا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بھی بین فئتین عظیمتین وقولہ جل ذکرہ فاصلحوا بینہما، یعنی یہ ترجمۃ الباب کے اندر حدیث اور آیت دونوں کو اکٹھا کیا۔ تو اس پر پھر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس ترجمۃ الباب پر، جس طرح کے باقی تراجم پر بحث ہوتی ہے، یہاں انہوں نے تذکرہ کیا، یہ جو جلد نمبر 6 ہے، جز خامس ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 384 ہے۔ اس 384 پر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ترجمہ المصنف بلفظ الحدیث احترازا و ادبا وقولہ جل ذکرہ فاصلحوا بینہما، کہتے ہیں لم یظہر لی مطابقۃ الحدیث لہذا القدر من الترجمۃ الا ان کان یرید انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی امتثال امر اللہ، کہ حضرت امام بخاری آیت اور حدیث دونوں کو ترجمۃ الباب کا جز بنا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص تھے، اس بات کے حریص تھے، ان کان یرید انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی امتثال امر اللہ، کہ اللہ کا جو حکم ہے فاصلحوا، امر کا صیغہ ہے، فاصلحوا بینہما، اس امر کے صیغے کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ تو قرآن میں جو فاصلحوا بینہما آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعل اللہ ان یصلح بہ، اس آیت اس حدیث کے اندر یہ حرص ظاہر کی کہ اللہ کی حکم کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے یہ مناسبت ظاہر کر دی کہ آیت میں اللہ کے حکم پر جو عمل کرنے کا
اللہ کی طرف سے امر کا صیغہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ حرص ظاہر کر رہے تھے کہ حضرت امام حسن یہ کام کریں گے کہ آیت میں جس چیز کا حکم ہے یہ عملی جامہ اس کو پہنا کے ثابت کر دیں گے۔ تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کی روشنی میں یہ واضح کر دیا کہ آیت اور حدیث دونوں کا جو خلاصہ ہے وہ تعمیل کا سہرا امام حسن کے سر پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی حرص ظاہر کی تھی، امام حسن نے آیت پر عمل کر کے اور حدیث پر عمل کر کے یوں دکھایا کہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ ان کان یرید انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی امتثال امر اللہ وقد امر بالاصلاح، اللہ نے اصلاح کا حکم دیا ہے۔ واخبر علیہ الصلوۃ والسلام ان صلح بین الفئتین المختلفتین سیقع علی ید الحسن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ان دو فئتین کے درمیان جن کا اختلاف ہو جائے گا، جو صلح ہوگی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ہوگی۔ تو اس طرح یعنی یہ محض حدیث کا ہی تقاضا نہیں تھا بلکہ آیت کا بھی تقاضا تھا، اگرچہ قیامت تک کی کسی کی صلح جو ہے وہ بھی اس کے ضمن میں ہے، لیکن اصل جو بنیادی جو شان ورود ہے اس کے لحاظ سے یہ صلح تھی کہ جس کا تقاضا کیا جا رہا تھا، اور پھر اس کے لیے انتخاب قدرت کی طرف سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جا چکا تھا، اور وہ صلح ہونی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ تو پتہ چلا کہ امام حسن اس صلح کی بنیاد پہ قرآن کی طرف سے بھی محمود ہیں اور آپ کی تحسین کی گئی ہے، اور حدیث شریف کی طرف سے بھی آپ کی تحسین کی گئی ہے، اور یہ آپ کا قائدانہ کردار ہے اور آپ کی سیادت کی دلیل ہے، نہ یہ کہ جو الٹا کہا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کسی کے سپرد کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی ان کے شاہ ہونے کی جو دلیل ہے اسے ہی ان کے غیر شاہ ہونے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اس وقت روافض نے یا عار المومنین کہا، تو آج بھی انہی کے جو چیلے ہیں وہ یہ لفظ ان کے لیے معاذ اللہ ریاض شاہ کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو شروحات ہیں ان کا ایک جائزہ اور اسلامی لٹریچر کا پیش کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس سلسلہ میں عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 9 یہاں پر 595 صفحہ ہے، 595 صفحے پر یہ لکھا ہے وَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حَيْثُ أَخْبَرَ بِهَذَا فَوَاقَعَ مِثْلَ مَا أَخْبَرَ، کہ اس یعنی وہی جو ترجمۃ الباب ہے کتاب الصلح کا، اس کے اندر امام عینی یہ لکھتے ہیں، ایک تو انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ جو لعل یہاں استعمال ہے، یہ لعل جو ہے یہ اس جگہ عصا کے معنی میں ہے، یعنی ویسے تو وہ ترجی کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں عصا کے معنی میں ہے، لعل اللہ کے قریب ہے وہ زمانہ کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ اور پھر فئتین عظیمتین، فئتین عظیمتین، تو فئتین دو کون سی ہیں؟ فئہ کی تثنیہ ہے فئتین، تو ایک ہے فئت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہے فئت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فئت حسن کو بھی فئت عظیمہ کہہ رہے ہیں اور فئت معاویہ کو بھی فئت عظیمہ کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث عمار کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث ایک خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئینہ ہے کہ فئت باغیہ والے جو لفظ ہیں
ان کو سمجھنے کے لیے ذات رسول سے یہ صادر شدہ فئات عظیمہ کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو حدیث فہمی میں جو قوانین ہیں اور جو کسی لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے بجائے شارحین یا کسی عالم دین کی رائے کے خود ذات رسول کے لفظ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی وجہ سے معنی متعین ہوگا کہ وہ معنی وہاں پر شرعی معنی ہے یا لغوی معنی ہے یا کون سا معنی ہے. اور جب اسی زمانے کے بعد پھر اسی فئہ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ فئہ باغیہ تھی اور پھر اسی کو ہی کچھ وقت کے بعد ذات رسول فئت عظیمہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ تو اس کے بعد کا زمانہ ہے، مولا علی کا عہد اب گزر چکا ہے. اگر وہی فئہ پھر فئہ عظیمہ کا نام لے چکی ہے تو اب کس کی مجال ہے کہ یہ لٹا کے پھر اس کو فئہ باغیہ بنائے. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فئت معاویہ کو بھی یہاں فئت عظیمہ کہہ رہے ہیں اور فئت حسن کو بھی فئت عظیمہ کہہ رہے ہیں. تو جب اس فئہ کے انجام کو عظیمہ قرار دیا گیا ہے اور قرار خود ذات رسول علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا ہے تو ان لفظوں کو اب پیش نظر رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا العبرۃ بالخواتیم کے تحت کہ بالآخر اس فئہ کا نتیجہ کیا تھا اور اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کن لفظوں سے یاد کیا ہے. جو سرکار کے نزدیک عظیمہ ہو اسے اگر کوئی جہنمی قرار دے تو وہ کس قدر تجاوز کر رہا ہے اپنی حدود سے کہ جو اس کو اختیار نہیں دیا گیا. اب یہاں پر انہوں نے یہ لکھا وَصَفَهُمَا بِالْعَظِیمَتَيْن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان کیا ہما دونوں فئہ کا، کس کے ساتھ؟ عظیمتین کے ساتھ، کہ دونوں عظیمہ ہیں. کیوں؟ لأن المسلمین کانوا یومئذ فرقتین، کیونکہ مسلمانوں کے اس وقت دو ہی فرقے تھے. مسلمانوں کے دو فرقے تھے، فرقۃ مع الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرقۃ مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک فرقہ امام حسن کے ساتھ تھا، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ تھا. وَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ عَظِیمَةٌ مِّنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حیث اخبر بہذا فواقع مثل ما اخبارہ، کہ یہ معجزہ ہے صلح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ معجزہ ہے کس کا؟ ذات رسول علیہ السلام کا. معجزہ نبیوں کا ہوتا ہے تو انبیاء کا سرکار کا یہ معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے؟ کہتے ہیں سو اخبارہ بہذا فواقع مثل ما اخبارہ، کہ جیسے سرکار نے خبر دی ویسے ہی ہوا. تو اس لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب سرکار کے معجزے پر جو تنقید کرے کوئی ان ہستیوں پہ جن کی وجہ سے معجزے کا ظہور ہوا تو وہ ہستیاں تو سر بلند ہیں ہی اور قابل فخر ہیں. اصل یہ شخص جو اس پہ اپنی طرف سے توہین کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، یہ اپنی عاقبت خود خراب کر رہا ہے. اور یہاں حقیقت میں امت مسلمہ نے اس کو معجزہ سمجھا کہ جیسے خبر دی تھی ویسے ہی ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سلام کرتے ہوئے اسے معجزہ قرار دیا. تو یہ امام عینی نے اس کو بحیثیت معجزہ کے لکھا. اور اس کے علاوہ امام نووی جو ہیں تہذیب الاسماء واللغات آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر جلد نمبر 1 امام نووی بہت بڑے امام ہیں. آپ نے چونکہ یہ جو کتاب ہے اسماء کے بارے میں بھی ہے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے اندر آپ نے یہ چیز لکھی اور لکھا ہے کہ وَظَاهَرَتِ الْمُعْجِزَةُ النَّبَوِيَّةُ فِي قَوْلِ لِلْحَسَن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. تو
کہتے ہیں کہ ظاہرت المعجزۃ النبویۃ، کہ اس میں نبوی معجزہ ظاہر ہوا کہ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو نبوی معجزہ کا اظہار ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 159 پر جلد نمبر 1 تہذیب الاسماء واللغات کے اندر ان کا موقف ہے امام نووی کا۔ ایسے ہی اسد الغابہ کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ امام ابن الاسیر جزری جو ہیں انہوں نے جلد نمبر 1 اسد الغابہ کی، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہے۔ اسد الغابہ 560 صفحہ پر 560 صفحہ پہ یہاں لکھا ہے فظہرت المعجزۃ النبویۃ فی قولہ ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین۔ تو فظہرت المعجزۃ النبویۃ کہ نبوی معجزے کا ظہور ہوا، اور یہاں لکھا وَأَيُّ شرف اعظم من شرف من سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، کہ اس بندے کے شرف سے بڑا کس کا شرف ہوگا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید فرمایا، اور جس وجہ سے سید فرمایا یعنی لیڈرشپ، وہ وجہ یہ تھی ایک تو ویسے ساری جو ذریت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سید ہیں، لیکن یہ کردار کے لحاظ سے کہ وہ ایسا کام کریں گے، اور پھر تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد وہ چیز ثابت ہوئی اور معجزہ نبویہ ظاہر ہوا۔ یہاں پھر اور بھی مختلف کتابیں ہیں، مثلا الکوثر الجاری ہے، اس کے اندر یہ چیز ذکر کی گئی اسی حدیث کے تحت، جلد نمبر 5 الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، اس میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 311 پر اسی حدیث کے تحت جس کا پہلے ذکر کیا گیا کہ عین اس وقت جب یہ معاہدہ یا صلح ہو رہی تھی تو صلح کرتے وقت امام حسن اسی چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھ سے اس چیز کا ارادہ کیا گیا، اور میں اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صلح کر رہا ہوں، اور ساتھ انہوں نے اپنی مقبولیت کا جو اس وقت بھی تھی ان کی اس کا تذکرہ کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا۔ یہاں پر ہے کہ فبعث الیہ رجلین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخص بھیجے، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُعَاوِيَةَ هُوَ الَّذِي رَاغِبَ فِي الصُّلْحِ وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ إِنَّمَا قَبِلَ الصُّلْحَ لِأَنَّهُ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کہ یہ وہ صلح تھی کہ جس کے بارے میں صادق و مصدوق نے خبر دی تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں، اور آپ نے یہ خبر دی تھی کہ حسن یہ صلح کریں گے، تو اس بنیاد پر آپ نے اس صلح کا اہتمام کیا اور بطور خاص اس کے لیے تذکرہ کیا، اور پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار ذکر کیا۔ تو ایک کتاب ہے کتاب المناقب، اس کے اندر باب ہے باقاعدہ اس چیز کا، علامات نبوت کا۔ تو علامات نبوت کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ان احادیث کے اندر جو باب نمبر ابواب نبوت، علامات نبوت میں سے 25واں باب ہے، اس کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الحسن فصعد به المنبر فقال ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین
تو یہاں جو تذکرہ ہے امام بخاری نے خصوصی طور پر اس کا علامات نبوت میں کیا ہے کہ اس حدیث کو، یعنی پہلے جو ہم ذکر کرتے آئے ہیں وہ کتاب الصلح میں ہے، اور یہ علامات نبوت میں ہے، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، تو لہٰذا یہ بات بھی علامات نبوت میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی شریف ہے اس پر کتاب الصلح میں کشف المشکل جو ابن جوزی کی شرح ہے، انہوں نے یہاں پر اس حدیث کے تحت یہ الفاظ لکھے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 پر وہ الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ وقد بان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصالحات الحسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد بان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصالحات الحسن معاویہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ظاہر ہو گئی کس بارے میں؟ فی مصالحات الحسن معاویہ، کہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا صدق ظاہر ہوا۔ تو یہ سارے یعنی اس بات کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ ایک غیب کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے، اور وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی کہ جو بشارت عظیمہ تھی صلح کے لحاظ سے، اور وہ پایا تکمیل تک پہنچی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے، اور آپ نے اس صلح کا اہتمام کیا۔ اب یہاں پہ روافض کی کتابوں میں بھی اگر دیکھیں تو یہ اربلی کی اس کی جلد نمبر 1 میں اسی چیز کا ذکر ہے، لکھا ہے فمکان انقیاد الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی الصلح لمعاویہ وتسلیم الامر الیہ والجنوح الی الصلح من آثار اخبار نبویت، کہ نبوی اخبار کے یہ آثار سے ہے جو انہوں نے صلح کر لی۔ کس نے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَمَعْدُودًا مِّن معجزاتہ، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے خبر دی تھی، اور اس کے مطابق ہی یہ صلح کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ اب یہاں پر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس وقت اس صلح کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو ایک تو ہے عمومی طور پر، یعنی ایک شخص کا جب صحابی ہونا ثابت ہے تو پھر اس پہ طعن کرنا جائز نہیں۔ پھر جب ایک صحابی اس چیز کا مصداق بن رہا ہے کہ جس چیز کی تحسین کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، تو اب جب اسی چیز پہ طعن کیا جائے گا تو صحابیت پر طعن علیحدہ جرم قرار پائے گا، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے اس پر طعن یہ ایک علیحدہ جرم قرار پائے گا۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے الذیل علی طبقات الحنابلہ، یہاں سے جلد نمبر 3 سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یعنی یہ طبقہ جو اس وقت ایسی باتیں کر رہا ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ طبقات حنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 ہے۔ اس میں ہارون حمال وہ کہتے ہیں کہ سمعت احمد بن حنبل، میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سنا، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں نے یہ بات سنی۔ اس نے کہا یا ابا عبداللہ ان ہاہنا رجل یفضل
عمر بن عبد العزیز علی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، کہ یہاں ایک بندہ ہے جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فضیلت دیتا ہے. یعنی ایک ہے تان کرنا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ہے کہ افضلیت بیان کرنا اور غیر صحابی کی صحابی پر، چونکہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ غیر صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں صحابی ہیں. اور یہاں پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خاندانوں کا جھگڑا ہو، اب ہیں تو دونوں ہی بنی امیہ کے، لیکن ایک صحابی ہے دوسرے غیر صحابی ہیں. تو یہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے وہ ایک علیحدہ قانون ہے، اس میں خاندانوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ اسلامی قانون کو پیش نظر رکھا گیا کہ جو بھی غیر صحابی ہو اگرچہ کسی خاندان کا ہو اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابی کو ملتا ہے. اب یہاں پر جو پیش کی گئی صورتحال، اور یہ پھر ایک بندے سے سوال نہیں کیا گیا، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کئی بندوں سے کیے گئے. بس حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی کیا گیا اور بھی کئی لوگوں سے ایسے سوال کیے گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کا پھر بڑا حساس معاملہ تھا کہ یہ جائز نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی غیر صحابی کو صحابی کے ہم پلہ بنائے یا پھر افضل بولے. یہ جس طرح کے مکتوبات شریف میں اسی سلسلہ کے اندر یہ لکھا ہے، در معرفت حصہ دوم دفتر اول اور جلد نمبر 1 میں، سئل عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبد العزیز، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے. یعنی بات فضیلت کی ہے، تان نہیں ہے. ان دونوں میں سے افضل کون ہے، یعنی عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. تو جواب دیا کس نے؟ عبداللہ بن مبارک نے، جو بہت بڑے فقیہ تھے. فقال الغبار الذي داخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز کذا مرتن. فرمایا تم ان کے آپس میں تقابل کروا رہے ہو، آپس میں تو بڑا دور کا معاملہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راہ جہاد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر تشریف فرما تھے، اس جہاد کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا تھا وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے اتنی مرتبہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. خیر من عمر بن عبد العزیز کذا مرتن، یعنی اتنی مرتبہ. تو مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو تقابل بنتا ہی نہیں ہے. عمر بن عبد العزیز یعنی حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے شرف ملا گھوڑے کو، اور پھر گھوڑے سے شرف ملا اس غبار کو جو گھوڑے کے نتنے پہ پڑا ہے. اس غبار کا اور عمر بن عبد العزیز کا تقابل کیا جا رہا ہے. تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غبار کے بھی ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ وہ غبار کئی مرتبہ عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے کہ اس گھوڑے کی ناک میں ہے جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھے ہوئے. اور یہ چیز جو ہے اس کو یعنی دوسری جگہ ائمہ سے یوں بیان کیا گیا کہ یہ جو جامع بیان العلم فضل ہی امام قرطبی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں سند کے ساتھ ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں سألت ابا اسامہ ایما کان افضل معاویہ او عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا دونوں میں سے افضل کون ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبد العزیز؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا
فقال لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم اصحاب محمد علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اگرچہ اتنی فضیلت ہے لیکن ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے، یعنی ان کے ہم پلہ کسی کو نہیں مانتے. تو یہ ایک برننگ کویسچن تھا اس زمانے کا، جو بار بار مختلف ہستیوں سے پوچھا گیا. اب حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، ابو اسامہ سے پوچھا گیا، اور ادھر امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اور ایسے ہی یہ سوال حضرت معافیہ سے پوچھا گیا، اور اس میں یہ سوال پھر حضرت ابو مسعود سے پوچھا گیا. ان سے پوچھا گیا اینا عمر بن عبدالعزیز بن معاویہ بن ابی سفیان، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیا حیثیت ہے. کہتے ہیں فرأیتہ، میں نے یہ جو معافیہ بن عمران ہیں جن سے سوال کیا گیا تھا، جنہیں ابو مسعود بھی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں فرأیت غاضب غضبا شدیدا، انہیں بڑا غصہ آ گیا. وقال لا یقاس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد، کہ اصحاب محمد علیہ السلام پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یعنی کتنا ہی کوئی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب وہ صحابی نہیں تو پھر کسی کو ان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ہی یہ کہا معاویہ تو رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبہ و صاحبہ و سحرہ و امینہ علی وحی اللہ، کہ یہ امیر معاویہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، سحر بھی ہیں، اور پھر اللہ کی وحی پر امین بھی ہیں. تو ان کے مطلقاً صحابی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تو پھر ایسے صحابی کے مقابلے میں ہم عمر بن عبدالعزیز کو کیا سمجھیں گے. اور اس بات کو پھر بیان کرتے ہوئے یہ لفظ بھی استعمال کیے گئے جو کتاب السنہ ہے خلال کی، اس میں یہ ہے کہ علی بن خشرم کہتے ہیں کہ سمیت بشر بن الحارث، بشر بن حارث سے میں نے یہ سنا، وہ کہتے ہیں سئل المعافیہ، یہ جن کی ابھی بات کی ہے، معافیہ سے سوال کیا گیا، وانا اسمع معاویہ افضل ام عمر بن عبدالعزیز، معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ جس وقت معافیہ سے سوال کیا گیا میں سن رہا تھا، تو انہوں نے جواب کیا دیا، قال کان معاویہ تو رضی اللہ تعالی عنہ افضل من 600 مصر عمر بن عبدالعزیز. کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ افضل ہے. یعنی یہ حضرت معافیہ وہاں تو پہلے تھا، وہ کتاب الشریعت میں تھا کہ انہیں غصہ آیا، اور یہاں یہ کتاب السنہ جو ہے امام خلال کی، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کان معاویہ تو افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز، کہ عمر بن عبدالعزیز کی مثل ایک دو بندے نہیں 600 بھی ہوں تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے. تو یہی سوال جس وقت امام احمد بن حنبل سے کیا گیا، تو امام احمد بن حنبل کے بڑے عظیم الفاظ ہیں، اور آج کے حالات میں ان کا ابلاغ بڑا ضروری ہے. یہاں تنقید نہیں تھی بلکہ تفضیل کا مسئلہ تھا. یعنی حضرت امیر معاویہ پر ایک ایسے بندے کی تفضیل کہ جس بندے کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. کون بندہ؟ عمر بن عبدالعزیز. اس تفضیل کے مسئلے پر پوچھا گیا کس سے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. تو آپ نے جواب دیا، یا پوچھا گیا کہ یہاں ایک بندہ ہے یفضل عمر علی معاویہ تھا، کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے. فقال احمد، تو امام احمد نے کہا لا تجالسو، آج کے بعد اس بندے کے پاس مت بیٹھنا. لا تجالسو، آج کے بعد اس بندے کے پاس. یہ بات بھی بڑی اہم ہے.
ضمناً اب آ گئی ہے لا تجالسو پر، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جو عقائد اہل سنت کے تحفظ کی تحریک شروع کی وہ تو کئی سالوں سے تھی، لیکن اب آ کے جب اس میں ایک تیزی آئی تو بڑے بڑے پرانے مجرمین جو ہیں انہوں نے اپنی وضاحتیں شروع کر دیں، وہ فتنہ حویلیاں ہے یا کراچی کا کوئی ہے، تو اب انہیں اہل سنت میں گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور اس جگہ کے لیے پھر وہ تعویلیں کر رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل نے ماننے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم مانتے ہیں تو فرمایا مانتے ہو تو پھر ایک ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے، تان کرنے والا وہ کتنا خطرناک ہے اور اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ صرف ان سے ایک غیر صحابی کو جو افضل جانے، اور غیر صحابی بھی وہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز جیسا افضل جاننے والے کے پاس حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اگر تو امیر معاویہ کو مانتا ہے تو پھر ماننے کا حق یہ ہے کہ جو عمر بن عبدالعزیز کو ان سے افضل جانے، لا تجالس ہو، تو اس کے پاس مت بیٹھ، تو اس کے پاس، یعنی یہاں کے آج ایسے بھی لوگ مبلغین بنے ہوئے ہیں کہ جو تان کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والوں اور گالی نکالنے والوں کی تعریفیں کرتے ہیں، انہیں مفتی قرار دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تان نہیں کیا، افضلیت کی صرف بات کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایسے بندے کے ساتھ پاس مت بیٹھو، ایسے بندے کے پاس جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہہ رہا ہے اس کے پاس مت بیٹھو، اور جو گالیاں دے رہا ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو، تو پھر امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 لا تجالس ہو، مت بیٹھو اس کے پاس، ولا تواکل ہو، اس کے پاس بیٹھ کے کھانا مت کھاؤ، ولا تشارب ہو، وہاں پانی مت پیو، وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْ ہو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کرو۔ جرم کیا ہے کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو افضل کیوں سمجھا؟ یہ ہے طبقات حنابلہ کا ذیل جلد نمبر 3 جس میں امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے۔ تو آج جو خود تان کر رہا ہے یا تان کرنے والوں کی تحسین کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے اہل سنت میں نرم گوشہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اہل سنت کے امام احمد بن حنبل تو اس بات کو اتنا بڑا جرم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ اس نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ سے چونکہ افضل مانا ہوا ہے، تو اس واسطے تم اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں جو قانون دیا گیا ہے عقائد کا، مثلا وہ مشہور ہے بہت عقیدہ طحاویہ، تو اس میں جہاں یہ ذکر ہے کہ ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، وہاں ساتھ یہ ہے نبغض من یبغضہم، کہ جو ان سے بغض رکھ کے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو ان سے بغض رکھ کے ہم اس سے۔ اب ایک شخص اگر بطور مثال ہر مہینے ایک شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کرے ہر مہینے، لیکن جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کریں یہ ان سے بغض نہ رکھے، تو ہر مہینے کا سیمینار بھی اس کو محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ اس اصول کے مطابق کہ جو اصول اوپر دیا گیا، یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ان کی خلافت کو ہاتھ اسٹیڈنگ بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ ہم شان صدیق اکبر کا جلسہ کرتے ہیں، ہم کی یہ کیسے کہہ سکتے؟ تو یہ جلسہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے۔
دلیل یہ ہے نبغض من یبغضہم کہ وہ عروۃ الوثقی نامی درس کا بھونکا جو ہے، جو سارے خلفاء پر سب و شتم کرتا ہے، جو اس کے جا کے ہڈیاں چباتے ہیں کتوں کی طرح اس کے پاس بیٹھ کے، تو یہ جو اظہار محبت ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم سنی نہیں ہو، کیونکہ اگر تم بغض کا اظہار کرتے ہوتے تو پھر ان گالی دینے والوں کے پاس کیوں جاتے؟ یہ ایک مستقل چیز ہے اظہار بغض، کہ جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے تم اسے جب مارو اور ساتھ کو میرا عقیدہ تو کلیئر ہے، ہم کون ہوتے ہم یہ کہیں؟ تو ہمیں کسوٹی اسلاف نے دی ہوئی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے چیک کرو کہ محب کون ہے اور کون ہے جو ان کے لحاظ سے قابل اعتراض ہے۔ نبغض من یبغضہم، یہ جتنے لوگ بھی وضاحتیں آج دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں، میں تو بالکل آ جاؤ کچہری میں، اس پر اپنے آپ کو کلیئر کر کے دکھاؤ تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں تم پر۔ اور اگر نبغض من یبغضہم والی ایف آئی آر کٹ رہی ہے تو وہ ہم نہیں کاٹ رہے، وہ امام طحاوی نے کاٹی ہوئی ہے، تو پھر ان سے رابطہ کرو۔ تو اس بنیاد پر اب یہاں امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں، ابھی کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ رات کو وعدہ کیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، کہ وہ بھی چلتا رہے یہ بھی چلتا رہے، یزید سے بھی دوستی حسین کو بھی سلام۔ تو ان سب کے لیے اکابر نے شروع سے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ دیکھنا ہوگا کہ نبغض من یبغضہم، جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھو گے تو پھر کلیئر ہوگے، ورنہ ہزار جلسہ بھی کر لو مہینے میں کسی کی شان کا، اور اسی محبوب سے بغض رکھنے والوں کو جب تم جبھیاں لگاؤ تو اس ہزار جلسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم نے تو وہ قانون ہی پورا نہیں کیا۔ اور اگر اس قانون پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھی بتائے کہ امام طحاوی غلط لکھ گئے ہیں، اب عقیدہ طحاویہ کی جگہ ایک اور عقیدے کی ضرورت ہے، تو تاکہ وہ بھی پتہ چلے، تو ورنہ اس کو پیش نظر رکھ کے سب اپنی اصلاح کریں۔ اب یہاں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تجالس ہو ولا تواکل ہو ولا تشارب ہو وَإِذَا مَارِدَ فَلَا تَعُدْ ہو۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے سختی کی ہے، تو میں کہتا ہوں احمد رضا نے تب کیا جب احمد بن حنبل نے کی ہے۔ یہ جو مشترکہ چائے پیتے ہیں اور صلح کلیت کے باڑے میں داخل ہیں، تو فرمایا کہ اتنی سی بھی بات اگر ہے پھر بھی چائے اکٹھی نہیں پی جا سکتی۔ لا تجالس ہو ولا تواکل ہو ولا تشارب ہو، اور یہاں تک وَإِذَا مَارِدَ فَلَا تَعُدْ ہو، جب وہ بیمار ہو تو عیادت نہ کرو، مردہ ہے تو مر جائے، مر کھپ جائے۔ وَإِذَا مَارِدَ فَلَا تَعُدْ ہو، حالانکہ بات کیا تھی؟ صرف تفضیل والی تھی کہ اس نے غیر صحابی کو، اگرچہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، اگرچہ وہ حضرت امیر معاویہ کے خاندان کا ہی ہے، کیونکہ یہاں خاندان کے معاملے بعد میں ہے، ایمان کی افضلیت، حالانکہ وہ مومن بھی ہیں لیکن پھر درجات چونکہ ہیں، اس کے پیش نظر فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تم بار بار پوچھتے ہو، کبھی عبداللہ بن مبارک سے، کبھی حضرت معافیٰ سے، کبھی ابو اسامہ سے، اور کبھی احمد بن حنبل سے، انہوں نے پھر بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اگر افضل مانو گے تو پھر جو ہے وہ جو افضل مانتا ہے اس کے ساتھ تم بیٹھ نہیں سکتے اور نہ اس کے پاس تم کھا پی سکتے ہو۔ اب یہاں یہ صلح جس وقت وقوع پذیر ہوئی تو اس پر عالم اسلام کے جو جذبات تھے اور پھر جو مخالفین کی طرف سے تنقید تھی، یہ دونوں چیزیں، مثلا مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے اس کی جلد نمبر 21 ہے، یہاں پہ لکھا ہے کچھ لوگوں کا طرز عمل، فلما ہوا اس کی تو کمر ٹوٹ گئی،
تو یہ جمع ہے کوسرت ظہورنا، یعنی یہ فتنہ پرور کہنے لگے روافض صلح ہو گئی، ہماری تو کمر ٹوٹ گئی. کوسرت ظہورنا کیسے؟ من الحزن والغیظ، ہمیں غم بھی تھا غصہ بھی تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کیوں کی. ہمیں غم تھا غصہ تھا. کہتے ہیں اسی وجہ سے فلما قادم الحسن ابن علی الکوفہ تھا قام الیہ رجل منا، یہ جن کی کمر ٹوٹی تھی یہ عدم ہویا، ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آئے تو کنیت اس کی ابو عامر تھی. کہتا ہے السلام علیکہ یا مذل المومنین، یعنی مجمع عام میں حضرت امام حسن مجتبی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو کہتا ہے السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کر دینے والے معاذ اللہ. تو امام حسن نے فرمایا لا تقل ذاک یا ابا عامر، ایسا مت کہو، ولکنی کرہت ان اقتلہم طلب الملک او علی الملک، فرما میں نے کمر نہیں توڑی اور میں مومنین کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، میں نے تو صلح کر لی ہے کہ میں بادشاہی کی طلب میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا. اور وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے پیش نظر یعنی یہ ایک ڈیوٹی نبھا رہے ہیں امام حسن، اور روافض اپنے مفادات کا جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ان کو مذل المومنین کہہ رہے ہیں. اور آج پھر ہر کوئی اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. کند ہم جنس بہم جنس پرواز، تفضیلی ب تفضیلی بعض ببعض یا تفضیلی برفضی بعض ببعض. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح وہ شاہ ہی نہیں ہوتا جو سب سر جھکا کے دے دے. یعنی اس وقت آر المومنین اور مذل المومنین کہنے والے آج ان کی وہی آواز ہے، اگرچہ نام ریاض حسین شاہ ہو اور اگرچہ جماعت اہل سنت اور سنیوں کو فراڈ کیا ہوا ہو، لیکن اندر سوچ تو وہی ہے. اس واسطے ہم نے تفصیلی فتویٰ صادر کیا اس شخص کے بارے میں کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، اس کے خارجی نظریات بھی ہیں اور رافضی نظریات بھی ہیں. ہمارے انجمن طلباء اسلام کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے فریب خوردہ ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس کا ہمیں ایک پورا آپریشن کرنا پڑے گا کہ ایک سکولوں اور کالجوں کے اندر ہماری یہ جو تنظیم ہے اس میں کچھ لوگ ایسے سرایت کر چکے ہیں جن کو یہ جراثیم ہے ریاض شاہی کے، اور وہ پوری تنظیم کو اس ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں. تو ہم اعلی حضرت کے خدام موجود ہیں، ہم انجمن طلباء اسلام کے جو یرغمال بنانے والے ہیں ان پر بھی زوال لائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اعلی حضرت کے نظریات کی تنظیم ہے اور اہل جنت کے نظریات کی تنظیم ہے، انہیں کسی ریاض شاہ کی رفض کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر داتا صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی ادھر جو ہے وہ ٹولہ یا مذل المومنین کہہ رہا ہے یا آر المومنین کہہ رہا ہے. تو کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 76 صفحے پر آپ کا یہ فرمان ہے، 76 صفحہ فارسی والا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ پھر جا کے اردو میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں داتا صاحب نے لکھا حسینیت کی تعریف کرتے ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ تا حق ظاہر بود، تا کا مطلب ہے جب تک، تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود، جب تک حق ظاہر تھا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے پیروکار تھے. و چوں حق مفقود شد شمشیر برکشید، اور جب حق مفقود ہوا تو تلوار نکال لی. و تا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کر نیارامید، اور جب تک پھر جان اللہ کے لیے قربان نہیں کی، آرام نہیں کیا. تو داتا صاحب کس عہد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حق ظاہر تھا، جب تک حق، تو امام حسین حق کے تابع تھے.
یہ حق ظاہر تھا، یعنی باقی ادوار تو ویسے ہیں، یہ جو آخری عہد تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، یہ ہے تا حق ظاہر بود۔ اور پھر آگے ہے یزید، جب یزید آیا تو امام حسین نے تلوار نکال لی۔ یہ حسین پہلے بھی نکال سکتے تھے، لیکن یہ فرق بیان کیا کہ امیر معاویہ اور ہیں اور یزید پلید اور ہے۔ تو امیر معاویہ کو امیر معاویہ مان کر پیروی کرنا، یہ حسینیت ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بیعت کرنا، پیروی کرنا، اختلاف نہ کرنا، اور جب یزید آ جائے تو اس کے مقابلے میں تلوار نکالنا، یہ حسینیت ہے۔ تو یہ داتا صاحب کی بصیرت ہے، یعنی کہاں کہ یہ ریاض شاہ جیسے پدیاں اور کہاں داتا صاحب۔ یہ صرف یعنی سیادت کو آڑ بنا کر یہ اسلاف کے مذہب پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں تا حق ظاہر بود، مر حق را مطابع بود، و چون حق مفقود شد شمشیر برکشید۔ اور اس واسطے ہی یہاں پر پھر جو 77 صفحہ ہے اس میں یہ باقاعدہ وہ ان نذرانوں کا ذکر کیا کہ جو حسنین کریمین کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملتے تھے، داتا صاحب وہ ذکر کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات کتنے اچھے تھے۔ اور یعنی جس وقت مسند خلافت پر امیر المومنین وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جن کی اونچی شان ہے سلطنت میں، وہ حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے لیے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ کوئی نذرانوں کے محتاج تھے، یہ بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے نذرانے قبول کر کے بھی حضرت امیر معاویہ کا قد اور بڑھا دیا۔ لیکن نذرانے بھیجنا، ان کا قبول کرنا، یہ داتا صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہم گامے شاہ والے نہیں، ہم داتا صاحب والے۔ یہ ان کا مذہب اور مسلک ہے۔ اب یہاں پر اس سلسلہ میں یہ جو صلح ہے اس میں کچھ اور عوامل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی جو جلد نمبر 4 ہے، اس جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 392 ہے، وہاں لکھا ہے عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اقاتل بعد رؤیا رأیتها، میں نے جب سے ایک خواب دیکھ لیا ہے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کروں گا۔ لا اقاتل بعد رؤیا رأیتها، کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، واضعا یدہ علی العرش، سرکار نے ہاتھ عرش پہ رکھا ہوا ہے۔ جتنا اونچا قد ہے اتنی اونچی ہاتھ رکھنے کی جگہ بھی ہے۔ واضعا یدہ علی العرش، عرش پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ورأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضعا یدہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ رکھا ہوا ہے۔ ورأیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضعا یدہ علی ابی بکر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکھا ہوا ہے۔ ورأیت عثمان واضعا یدہ علی عمر، میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ سرکار کا ہاتھ عرش پہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے۔ آگے ورأیت دماء دونہم، آگے میں نے خون ہی خون دیکھا ہے۔ تو جب آگے مجھے خون ہی خون نظر آیا ہے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقیل ذا دم عثمان، یہ ہے عثمان غنی کا خون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یطلب اللہ بہ، اللہ اس بارے میں تقاضا کر رہا ہے کہ عثمان کے قاتل کدھر گئے، اللہ طلب کر رہا ہے، یطلب اللہ بہ۔ تو یہاں تک یہ وجہ بیان کی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
کہ میں امیر معاویہ سے جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ امیر معاویہ بھی وہ دم عثمان کا ہی مطالبہ کرتے ہیں، اور میں نے ادھر خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جب حضرت عثمان کی باری آئی ہے، ہاتھ ان کا اوپر صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکھا ہے، اور آگے خون مجھے نظر آیا، اور اس خون کے بارے میں جب خواب میں نے پوچھا تو کہا گیا ذا دم عثمان، یہ اتنا کثیر سمندروں جیسا بہنے والا خون یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، اور یطلب اللہ بھی، اس بارے میں رب ذوالجلال مواخذہ کر رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ تو کہا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آگے مزید جنگ کرنے سے انکار کر رہا ہوں، اور پھر اس صلح کے لحاظ سے یہ بھی بتا دیا، اسی کتاب میں آگے لکھا ہے فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تُرِيدُ الْخِلَافَةَ فَقَالَ كَانَتْ جَمَاجِمُ الْعَرَبِ بِيَدِي، جماجم کھوپڑیاں ہیں، عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، اتنا میرا کنٹرول تھا مسلمانوں کے اندر کہ کھوپڑیاں سب کی میری مٹھی میں تھیں۔ تو یسالمون من سالمت و یحاربون من حاربت، میں جس سے صلح کرتا یہ صلح کرتے، میں جس سے جنگ کرتا یہ جنگ کرتے، سب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی۔ فترکتها ابتغاء وجہ اللہ، میں نے رب کی رضا کے لیے جنگ کو ترک کر دیا، یعنی میں نے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، چونکہ میرا تو اتنا کنٹرول تھا اور میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس غلبہ اسلام کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ اس میں جو روافض کی ہے الاحتجاج، اس میں بھی صورتحال کو باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ احتجاج تبرسی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں مختلف احتجاج یہاں پر دلیل دینے کے معنی میں ہے کہ فلاں نے فلاں موقع پر کیا دلیل دی، وہ احتجاجات یعنی دلائل اس میں ذکر ہیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے مواخذہ کیا کہ خلافت تمہاری تھی تم نے کیوں دی آگے، تو انہوں نے دلیل کیا دی، وہ دلیل بھی یہاں پر ذکر ہے۔ احتجاج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یعنی انہوں نے دلیل دی، کیا دلیل ہے؟ یہ صفحہ نمبر 343 ہے، یہ روافض کی کتاب میں دلیل ہے کہ میں نے صلح کیوں کی۔ آپ فرماتے ہیں ارا واللہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، کہ جن کا یہ گمان ہے کہ وہ میرے شیعہ ہیں، میرا یہ نظریہ ہے کہ ان شیعوں سے معاویہ میرے لیے افضل ہے۔ ارا، یہ میری رائے ہے، ارا، اور رائے کیسے ہے؟ واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم میری رائے یہ ہے، کیا؟ ان معاویہ خیر لی، معاویہ میرے لیے اچھے ہیں، کس کے مقابلے؟ من ہؤلاء، ان کے مقابلے میں۔ یہ کون ہے؟ یزعمون انہم لی شیعہ، یہ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، ہم حسن کے شیعہ ہیں۔ تو کہا یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے مقابلے میں معاویہ کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب جو احتجاج تبرسی۔ اچھا جی، کیوں ایسا کیوں؟ آپ نے بڑی جامع بات کی، آپ نے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ بیچ دیں اور پیسے بٹور لیں اور میں قید کاٹوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آزاد رہوں اور میری عزت و سلطنت میں، تو ان کے ہاتھوں میں بکاؤ مال بن جوں معاذ اللہ اور قیدی رہوں۔ مجھے یہ کس نے مشورہ دیا ہے؟ میں اپنا معاملہ خود طے کروں گا، میں خود معاویہ سے صلح کروں گا، کیونکہ یہ تم بیچ کے میرے پیسے لیں گے اور پیسے یہ کھائیں گے اور قید میں کاٹوں گا۔ یعنی یہ جب آپ نے بھانپ لیا کہ یہ جو میرے محب بنے ہوئے ہیں یہ تو مجھے بیچنا چاہتے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے کہ اب جنگ آگے ہوگی نہیں
اور بچا ہے کچھ نہیں جو ہم لوٹیں مقابل والوں سے، تو بیچ کے امام کو پیسے لے سکتے ہیں، تو ہم کم از کم اپنے خرچے تو پورے کریں جنگوں والے۔ یہ جو سوچ تھی اس پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ادھر سرکار کا فرمان ہے صلح کرنا، اور ادھر جو ساتھ دینے والے ہیں ان کی صورتحال بھی یہ ہے، یعنی اصل سبب تو سرکار کا فرمان ہے۔ اور یہاں فرمایا خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ ابتغوا قتلی، انہوں نے میرا قتل چاہا، کنہوں نے؟ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں۔ ابتغوا قتلی، چونکہ حملہ آپ پہ ہو چکا تھا مدائن میں، تان نیزہ مارا گیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی لوگوں کی طرف سے، تو کہا ابتغوا قتلی، انہوں نے میرا قتل چاہا، یہ تو میری زندگی بچی ہوئی تھی، اللہ نے میرے بچنے کا سبب پیدا کیا۔ ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی، میرا جتنا سفر کا سامان تھا سب انہوں نے لوٹ لیا ظالم محبوں نے۔ وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی، انہوں نے سارا میرا مال لے لیا۔ واللہ لئن آخذوا من معاویہ عہدا احقنوا بہ دمی، خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے عہد لے لوں اور اس عہد کے نتیجے میں اپنا خون محفوظ کر لوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وَأُؤْمَنُ بِهِ فِي آلِي، اور میرے اہل و عیال پر بھی کسی پر حملہ نہیں ہوگا اور کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، خیرن، میں بھی محفوظ، میرے بچے بھی محفوظ، گھر والے سارے محفوظ، یہ میں ڈائریکٹ مذاکرات کر کے اپنا معاملہ خود آپ طے کرتا ہوں، خیرن، یہ بہتر ہے میرے لیے۔ کس چیز بہتر ہے؟ من ان یقتلونی، کہ یہ میرے خون کا سودا کریں، اپنے آپ کو میرا شیعہ کہنے والے۔ فتدیع اہل بیتی و اہلی، میرے اہل بیت بھی ضائع ہو جائیں، میرے اہل بھی ضائع ہو جائیں۔ اس صورتحال میں جب یہ سوداگر بنے میرے معاملات کے، میرے خون کے، واللہ لو قاتلت معاویہ تھا، اگر میں اب مزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرتا، لاخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیہ سلما، یہ میرے شیعہ مجھے یہاں سے پکڑتے گردن سے اور مجھے باندھ کے معاویہ کے سپرد کر دیتے صلح کرنے کے لیے۔ لاخذوا بعنقی، میری گردن کو پکڑتے، حتی یدفعونی، مجھے دفع کرتے، الیہ، معاویہ کی طرف، سلمن، صلح کے لیے، کہ یہ اپنی قیادت ہم باندھ کے تمہیں دے رہے ہیں، پیسے نکالو۔ تو کہا یوں میرے پیسے لے کے یہ عیاشیاں کرتے تو مزید آگے جنگ کی صورت میں، یعنی جو ان کے ساتھ ان کی طرف سے میری حمایت ہے اس کا تو یہ نتیجہ نکلنا ہے آگے۔ واللہ لئن اسالمہ وانا عزیز خیر من ان یقتلنی وانا اسیر، پر خدا کی قسم اگر میں صلح کر لوں معاویہ سے اس حالت میں کہ میں غلبہ پانے والا ہوں، تو یہ بہتر ہے اس صورت سے کہ مجھے وہ قتل کرے اس حالت میں کہ میں پنجرے میں بند ہوں، اور وہ جب چاہے مجھے قتل کر دے، جو یہ مجھے چاہتے ہیں جس طرح بیچنا، تو پھر معاویہ میرے لیے بہتر ہیں۔ میں نے ان سے صلح کی۔ یہ پس منظر، اب اس بات میں کتنے لفظ سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں وہ صاحب دروغ برگردن راوی ہے یا سچ جتنا اس نے بولا۔ ہم تو صلح کا سبب وہی مانتے ہیں جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، لیکن یہ جن کے بھروسے پر ریاض صاحب باتیں کرتا ہے، ان کے گھر کی بات تو یہ لکھی ہے ان کے گھر میں کہ وہ تو امام کے پیسے لینا چاہتے تھے، اور ان پر تو امام خود اتنے بیزار ہیں، فرمایا کہلاتے یہ ہیں کہ یہ ہم حسن کے شیعہ ہیں، کرتوت ان کے یہ ہیں، اور انہوں نے آگے جو ہے وہ یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو میں اپنا آزاد رہوں اور ساری صورتحال صحیح رہے اور وہ حدیث پہ عمل ہو، اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ باندھ کے مجھے بیچ آئیں اور اس کے پیسے لیں، اور پھر جو میرے پیسے دے وہ جب چاہے میری گردن اتار دے، تو اس کے مقابلے میں یہ جو ہے کہ ہماری حفاظت رہے۔ اور جس طرح پھر اقتدار کے اندر جو صورتحال امیر معاویہ کی طرف سے نذرانوں کی یا تعظیم کی وہ ساری جو ہے وہ موجود تھی۔
اب یہ چیز خود وہ جو ڈائن ہے الروۃ الوثقی والی، چونکہ عمر صدو میں، اس نے خود بھی اس چیز کو بیان کیا، اور جس کی وجہ سے باقی روافظ نے اس کو کافی تولانت کی ہے، لیکن جو بات ہوتی ہے وہ تو نکل آتی ہے کہ یہ جدید چھاپا ہے، یعنی کاٹتے 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 پھر بھی یہ تو نہیں کاٹ سکے۔ یعنی یہ ہے انداز محبت محبوں کے، کہ محبوب کے پیسے لینے ہیں، محبوب کے ہاتھ پاؤں باندھنے ہیں، اور محبوب کو بیچ آنا ہے، اور غم ہے کہ کمر توڑ دی، ہم نے تو بیچنا تھا تجھے، تم نے تو اپنا معاملہ خود کلیئر کر کے، یعنی اپنی بلکہ وہ حدیث کے ایک کردار ادا کر کے، ہمارے بقول حدیث کے اور آیت کے تحت ایک امت میں وہ کردار کے جس کی توقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ہمارے نزدیک بزدلی نہیں تھی، ہمارے نزدیک ڈرپوک نہیں تھے، ہمارے نزدیک بہادر ترین انسان تھے، اور اس وقت روئے زمین پر یعنی جو افضل ترین انسان ہے ان میں ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا وہ سارا قابل تحسین ہے۔ اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ جو ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے ہم نے پڑھا ہے، لیکن پڑھا اس لیے ہے کہ یہ ان لوگوں کے گھر میں سب کچھ یوں اماموں کو مانا جاتا ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک لفظ بھی جو بولا بیزار ہو کے بقول ان کے جو بولا، تو ایسی صورتحال جن لوگوں نے بنائی امام کے لیے وہ کتنے بے وفا تھے، اور کس حد تک انہوں نے محبت کے آڑ میں دشمنی کی ہوئی تھی، اور صرف ان کی بے وفائیوں کی تاریخ یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، جو انہوں نے اس خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت کی آڑ میں ان لوگوں نے جو سلوک کیا۔ تو اہل سنت اللہ کے فضل سے ان کا جو نظریہ ہے وہ ہر لحاظ سے راجع اور کامل ہے، اور اس میں تعظیم ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہی حقیقت ہے۔ تو آج کے موضوع کے لحاظ سے یہ گفتگو ہم مکمل کر رہے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع ابھی اس کے کئی سیمینار باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ توفیق دے گا تو ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔